فرمائے. ہم بات کر رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جہاں کہیں بھی یعنی اب آگے مطلب آنے والی ہیں آپ اسلام کی جو اسلامی مہینے ہیں. پہلے نمبر پہ آج تک ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا اسلامی مہینے کتنے 12 ہیں اور شروع کہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, محرم سے شروع ہوتے ہیں. تو محرم میں بھی قربانی کس کی ہے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اہل بیت کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ اور آخری مہینہ کیا ہے؟ ذی الحج کا ہے. کیا ہے؟ جیسے میں ہم بڑی عید قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین محمدی کے اوپر کامیاب ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو میں نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرو, میں آپ کو آزماؤں گا بھی. اور جو ثابت قدم رہے, جو ثابت قدم رہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. تو ان کی جو پیدائش مبارک ہے وہ 5 جو ہے نا شعبان کو ہوئی ہے. کس کو؟ 5 شعبان کو ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ 11 ہجری تھی جب آپ یعنی جو ہے نا اس دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے. مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ لڑکپن میں گئے. جب سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس کا وصال مبارک ہوا, اس ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا, تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے جیتے تھے کہ یہ ان کی جو شکل و صورت ہے, ان کے جو اطوار ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, جو ان کے اخلاقیات ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتے ہیں. کس سے ملتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کو اپنی گود میں لے کے بٹھا کے محبت کرتے تھے. اس لیے اپنی اولادوں سے محبت کیا کرو کہ وہ ایک بہترین مسلمان اور بہترین انسان بن سکے. ٹھیک ہے, اچھا, تو ان سے محبت کرتے. آپ ایک دفعہ سجدے میں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے, تو آپ نے مطلب سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حالانکہ 3 مرتبہ یعنی سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, اٹھتے ہیں سجدے سے. آپ نے 72 مرتبہ جو ہے یعنی وہ پڑھی سبحان ربی اعلیٰ. اللہ کی ذات کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے سر نہیں اٹھانا ہے کیونکہ شہزادہ ہے. پھر شہزادے نے کربلا کے اندر 72 تن شہید کروائے یا نہیں کروائے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس دین کو, اس سجدے کی لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ 72 تن شہید کروا کے. پھر صحابہ اکرام, حضرت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے نا, آپ مسجد نبوی کے اندر گئے تو وہ مسجد نبوی کے جو مطلب جو ہے نا سیڑھیاں جہاں بیٹھ کے امام مسجد جو ہے خطبہ دیتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ کر رہے تھے. تو آپ جو ہے سیدھا ان کے پاس گئے, جی آپ میرے نانا کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے, خطبے کی جگہ, اس کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ باادب کھڑے ہو گئے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ باادب کھڑے ہو گئے. آپ اس لڑکپن بچپن میں ہوں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نے عرض کی کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کے نانے کا ہی تخت ہے, یہ خطبہ کی جگہ آپ کے نانے کے تخت ہے, میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں, میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. تو پھر آپ نے اجازت دی تو آپ بیٹھے. یعنی پہلے خلفاء حضرات نے بھی ان کا ادب اور محبت ایسے ہی کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان سے کیا تھا. پھر ایک مرتبہ جیسے بچے ہوتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ, ٹھیک ہے, ان کی آپس میں لڑائی ہوگی کسی بھی وجہ سے. حضرت امام حسین رضی, تو حضرت امام حسین رضی نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے نوکر ہیں. کیا ہیں؟ تو عبداللہ کو بڑا وٹ چڑھا, کہتا ہے یعنی میرے ابو امیر المومنین ہیں, یعنی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ مجھے نوکر کہہ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے گیا ان کا بیٹا کہ مجھے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو جا کے یہ کتاب پینسل پھڑو, کاغذ پینسل پکڑو اور ان سے یہ لکھوا لاؤ, تاکہ آخرت والے دن ہم یہ سند کے طور پہ دکھا سکیں گے جی ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام اور نوکر کہا ہے. اتنی ادب اور احترام کرتے تھے. اور ہم نے بیٹے کو جھڑکا کہ خبردار ان کی
ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے. یعنی اتنی ادب اور محبت کرتے تھے یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اگر بات دیکھیں کہ یعنی جو ہوتے ہیں نا یعنی مطلب جس مطلب آ رہے ہوتے ہیں نسل میں سے تو کہتے ہیں یار یہ بندہ نسلی ہے، اے بندہ نہیں ہے بتاؤں. پھر شادی کرتے ہوئے عورت اور مرد کہتے ہیں یار بندہ کسی عورت جڑی نسلی خاندان دی لانی ہے، کسی مرد دے نال اگر کسی اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرتے یار خاندانی بندے دے رشتہ کریں گے تاکہ یعنی وہ خاندانی بچے پیدا ہوں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ یعنی گھر کے اندر تھے تو ایک بندہ آیا، اس کو نا پیسوں کی ضرورت تھی. کس کی ضرورت تھی؟ سخاوت کا عالم یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی سخی کتنے تھے، فیاض کتنے تھے، ان کا دل کتنا بڑا تھا. امت المومن اپنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان سے کتنی محبت کرتے تھے. تو ایک سوالی نے سوال کیا کہ سرکار میرے اوپر اتنا قرضہ ہے. تو آپ نے نا ان کو خاموشی کے ساتھ اب جیسے انہوں نے ایک رکا بھیج دیا کہ جی میں غریب بندہ ہوں، میں نے مطلب جو ہے کہ اسلام قبول کیا ہے، میرا مطلب جو ہے کہ تجارت کا کام تھا، نقصان ہو گیا ہے، تو مجھے اتنے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے یا دینار کی ضرورت ہے یا مال کی ضرورت ہے. انہوں نے پھر ساتھ ہی دوسرا لکھ دیا کہ جی میں جس در پہ آیا ہوں یہ سخی کا گھرانہ ہے. کس کا گھرانہ ہے؟ اب واپسی میں جا کے میں اتنی چیز نہیں لے کے جا سکتا کہ یعنی میری ضرورت بھی پوری نہ اور لوگ مجھ سے پوچھیں جہاں کس در سے یہ پیسے لیے ہیں یا مطلب مال لیا ہے کہ آپ کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی. پھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ گھر سے خالی جاؤں اور لوگ مجھ سے سوال پوچھیں کہ جی سخی کے گھر سے آیا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اپنے پاس اور ان کو 10,000 درہم دیے. کیا دیے؟ 10,000 درہم. کتنے دیے؟ 10,000 درہم. 10,000 درہم دیے اور کہا کہ اے بندہ مومن، اے بندہ یعنی ضرورت مند، آپ نے بڑی جلدی کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ بڑی جلدی کر دی. انہوں نے کہا کیوں سرکار؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو دوسرا رکا لکھا ہے یہ میری شان نہیں ہے کہ میں آپ کی جو یہ 10,000 دینار دیے میں اس کو کاؤنٹ کروں، اس کو یہ میری شان کے خلاف ہے. اور یہ ایسے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ جیسے آپ نے مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے آپ کو کچھ دیے ہی نہیں ہے، حالانکہ 10,000 دینار دیے ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ 2 روپے دے دئیے نا کسی رشتہ دار کو یا ضرورت مند کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ منہ چک کے آ گئے، ٹھیک ہے. یا پھر ہم یہ کہتے ہیں یار جامت پھر آ گئی ہے، ایسے تو بچوں ایسے کرتے یا نہیں کرتے. یا کوئی رشتہ دار یعنی مطلب قسمت چلو بیچارہ غریب نکل ہے تو جب 4 آنے ہوتے ہیں اس کو 2-4 ایک دفعہ ہم پیسے دے دے، چوتھی مرتبہ جو ہے کہ آپ کو دے کے جناب وہ ایک تو گلی مڑ جائے گا، دوسرا اور نہیں تو کسی دوسروں کے پاس بیٹھ کے کہے گا یار نا مطلب وہ بندہ بڑا کمینہ ہے، روز منگن واسطے آ جاتا ہے. حالانکہ دینا کس میں سے؟ اللہ کی ذات کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. کس میں سے دینا ہے؟ اللہ کی ذات کے. تو اس لیے دوستو ہم اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں ان کے عمل جو انہوں نے کیے ہیں ان کی کم از کم 100% نہیں تو 80%، 80% نہیں تو 50%، نہیں تو 10% ہی عمل کر لیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کی ایک نگرانی تھی، ان سے نا سالن گر گیا آپ کے اوپر. کیا ہوا؟ سالن گر گیا اور وہ خوف کے مارے اس نے کہا جی کہ آپ تو مطلب مغفرت کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس نے آگے سے کہا جی کہ آپ غصے کو پی جانے والے ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر جو غصہ تھا اس کو بھی پی